نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم. محترم حضرات، 2 ہفتے پہلے میں نے ایک موضوع چھوڑا تھا ناتمام، اور وہ یہ تھا کہ جنت والے جہنم والوں سے گفتگو کریں گے، جیسا کہ ان آیات کے اندر جب میں نے اس وقت پڑھی تھی. اور ایک تیسرے فرقے کا ذکر بھی آیا تھا کہ جو اعراف والے تھے. اعراف کے بارے میں نے بتا دیا تھا آپ کو، خود قرآن کریم میں ہے کہ یہ کوئی دیوار ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، کہ اس کی طرف جنت کی ہوائیں بھی آئیں گی، خوشبوئیں بھی آئیں گی، اور جہنم کی سوزش اور لپٹ بھی آئے گی. میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اصحاب اعراف کون کون ہیں، جس کا حاصل یہ تھا کہ جو مسلمان اور جو ایمان والے اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر برابر تھے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا تھا، تو وہ مستحق ہوں گے اعراف پر کھڑے ہونے کے. جب تک اللہ چاہے گا وہ اعراف پر رہیں گے، اس کے بعد وہ پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. قرآن کریم سے تو اتنا معلوم ہوا، اور حدیثوں میں اس کی اور تفصیل آئی ہے جو اس وقت میں ذکر کروں گا نہیں، کیونکہ ان آیتوں کو مکمل کرنا ہے. چونکہ اصحاب اعراف درمیان میں ہوں گے، وہ جنت کا منظر بھی دیکھیں گے اور جہنم کا بھی دیکھیں گے. جب وہ جہنم کا منظر دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ طلب کریں گے اور دعا کریں گے کہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا. اور جب وہ جنت والوں کا منظر دیکھیں گے تو وہیں سے ان کو سلام کریں گے کہ السلام علیکم، کیونکہ یہ بھی امیدوار ہے جنت میں جانے کی. آج جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ذرا اور ان کا بیان ہے کہ اعراف والے دوزخ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو انہیں آواز دے کر کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ دنیا میں جو تمہارا جتھا تھا، تمہاری جمعیت تھی، تمہاری جماعت تھی، اس پر بہت پھولے رہتے تھے تم، اور اس دنیا کے اندر تمہیں جو مال و دولت اللہ نے دیا تھا اس پر گھمنڈ کرتے تھے. اس مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے اور اپنی جماعت کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تم تکبر میں مبتلا ہو گئے اور تم نے دین حق کو قبول نہ کیا. لہذا آج دیکھ لو تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایمان والے جو فقیر ہیں، غریب ہیں، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایمان والے جنت میں داخل نہ ہوں گے. دنیا میں تم یہ کہتے تھے اور قسمیں کھا کر کہتے. آج دیکھ لو کہ اللہ نے کیسی رحمت ان پر فرمائی. یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا
حقیقت یہ ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی کا اور آخرت کا انہوں نے نقشہ کھینچ دیا. دنیا میں مال و دولت کا زیادہ ہونا یا جماعت کا زیادہ ہونا، جماعت سے مراد وہ ہے جو حق کے خلاف ہو، جو باطل پر ہو، ورنہ اگر حق والی جماعت ہے تو اس کا یہ حکم نہیں. جمعیت بہت زیادہ ہے، جماعت بہت بڑی ہے، برادری بڑی لمبی ہے، لیکن ہے وہ باطل پر. تم اسی پر پھول گئے، اسی پر تم نے گھمنڈ کیا، اور جب بھی کوئی ایمان والا سامنے آتا تو تم اس کو ذلیل سمجھتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے. حضرات آج بھی یہی نقشہ ہے. کہنا تو نہ چاہیے، لیکن کیا کروں، کہے بغیر کام بھی نہیں بنتا. آج بھی یہی نقشہ ہے. یہ تو کافروں کا حال بیان کیا ہے قرآن کریم نے، آج مسلمانوں کا یہ نقشہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آج مسلمانوں کا نقشہ یہ ہے کہ ہماری وہ اولاد جو اسلام پر پیدا ہوئی، وہ اولاد جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والی ہے، وہ اولاد جو قرآن کریم پر ایمان رکھتی ہے، وہ اولاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانتی ہے، اس کا حال یہی ہے. زیادہ تشریح میں کر نہیں سکتا، آپ لوگ اہل عقل ہیں، سمجھ جائیں گے. آج اکثریت ہے ان لوگوں کی کہ جن کا یہی حال ہے جو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا، اور دوسری جگہ اس سے زیادہ واضح انداز میں بیان کیا، جس کو ابھی عرض کروں کہ جب وہ کسی اللہ والے بندے کو دیکھتے ہیں، نیک بندے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. واقعہ داڑھی والا، بلکہ میں نے تو اپنے کانوں سے سنا جب میں بس میں سفر کرتا تھا، اب تو معذور ہو گیا، کہ آگے ایک بکرا، یہ ایک اور آ گیا بکرا. بکرا کہتے تھے مجھے کہ یہ ایک اور بکرا آ گیا. کون کہتے تھے؟ مسلمان، کافر نہیں. کون کہتے تھے؟ ہماری اولاد. کون کہتا تھا یہ کلمہ حضرت؟ ہمارے بچے، وہ کہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے. یہ بھی میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے، خود تو نہیں سنا، کہ مولوی ملا اور نیک بندوں کو دیکھ کر اس قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں جو فیشن پرست ہیں کہ یہ جائیں گے جنت میں ہم جائیں گے. کیا یہ اللہ کی رحمت حاصل کر لیں گے؟ رحمتیں ہم حاصل کریں گے. یہ کافروں کا تھا، قرآن کریم جیسا کہ بتا رہا ہے. اور آج اس امت کے اندر اور اکثریت کے اندر یہ بات آ رہی ہے. قرآن کریم نے اس مذاق کا، ہنسی اڑانے کا نقشہ دوسری جگہ کھینچا ہے، اور وہاں پر کافر نہیں فرمایا. وہاں کے الفاظ یہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. پارہ ہم کی آیت ہے کہ جو مجرم ہیں، ان الذین اجرموا، یا کفروا نہیں فرمایا، مجرم کا لفظ فرمایا کہ اگر مسلمان ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی مجرم، کافر کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ مجرم. ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کو یعنی اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آپ ذرا غور کر کے بتائیے اور جائزہ لیجیے اپنے معاشرے کا، بلکہ اپنی اولاد کا، اور دیکھیے قرآن کریم جو فرما رہا ہے وہ آج موجود ہے ان میں یا نہیں ہے. اور کیا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اللہ محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو اس سے. اور جب وہ ایمان والوں کے پاس سے اور نیک لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، یا نیک لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں،
تو آپس میں اشارے کنائے کرتے ہیں تو دیکھو وہ جا رہا ہے، جو کچھ بھی لقب دینا ہو دے دیتے ہیں، اشارے کنائے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس یا دوستوں کے پاس تو بڑے خوش واپس جاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں مولوی کا اور فلاں اللہ کے نیک بندے کا مذاق اڑایا، خوش ہو کے جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ سب نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم نے آج کے ماحول کا، جو ایمان جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی مولوی ملا کو، اللہ کے نیک بندے کو، قالوا، تو کہتے ہیں آپس میں إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو سیدھے راستے پر نہیں، یہ تو گمراہ ہے۔ آج کے فیشن پرست زمانے میں یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ دقیانوسی کہاں سے آ گئے؟ یہ پرانے لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو گمراہی پر چل رہے ہیں۔ کیوں صاحب دیکھیے قرآن کریم نے کیسا تفصیل کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے، اور یہ صرف اس زمانے کا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق نہیں، بلکہ قیامت تک جب بھی یہ حالات پیش آئیں گے قرآن کی آیتیں صادق آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ہم نے ان لوگوں کو، ان اللہ والوں کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہر ایک اپنی اپنی قبر میں جواب دے گا، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا مسئول ہوگا۔ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ مَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے اللہ والوں پر۔ لیکن پھر بھی سمجھ لیں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آج کے دن یعنی قیامت کے دن یہی ایمان والے، یہی نیک لوگ ان مجرموں کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ دنیا میں یہ ہنستے تھے، آخرت میں وہ ہنسیں گے۔ تو ایسے ہی اصحاب اعراف والے، انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر اور اپنی جماعت پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ، یہ ایمان والے جنت میں چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ کلام ہو چکے گا تو اللہ تعالیٰ اصحاب اعراف سے فرمائیں گے کہ تم جاؤ، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، لہذا وہ بھی چلے جائیں گے جنت میں۔ یہاں تک تو اصحاب اعراف کا بیان تھا۔ میرا مقصود تو اس سے اگلی آیت ہے تو وہ مختصر، لیکن بہرحال اس کے اندر عبرتیں بہت ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا تھا، وہاں تو جنت والوں نے آواز دے کر پوچھا تھا دوزخ والوں سے کہ تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تم نے برحق پایا؟ ہم نے تو برحق پایا۔ اب جہنم والوں کی اور دوزخ والوں کی گفتگو کا بیان آیا، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکار کر کہیں گے جہنم والے اور دوزخ والے جنت کے لوگوں سے، پکار کر کے کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ خدا کے لیے ہمارے اوپر کچھ پانی ڈالو۔ جہنم میں پانی کہاں اگر ہوگا تو وہ تو ابلتا ہوا ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا، ایسا کھولتا ہوا کہ آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں۔ اور جہنم کے اندر پیاس اور تشنگی بے انتہا ہوگی، جہنم کے اندر بھوک بھی بے پناہ ہوگی۔ یہ سب عذاب کی قسمیں ہیں جو دوزخ والوں کو جہنم کے اندر دیے جائیں گے۔ آگ کا عذاب تو سب جانتے ہیں کہ جہنم میں آگ کا عذاب ہے،
اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے. وہاں کی آگ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مومن اور مومنہ کو. بڑی تپش والی، بڑی حرارت والی، بڑی سوزش والی ہوگی. بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی جہنم کی آگ. 70 گنا زیادہ. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ دنیا کی آگ ہی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں خوب سمجھ لو، دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ ہوگی دنیا کی آگ سے. جا بجا قرآن کریم نے دوزخ میں آگ کے عذاب کا ذکر کیا ہے. پہلے ہی پارے سے دیکھتے چلے جائیے آخری پارے تک کہ آخری پارے میں بھی آگ کے عذاب کا ذکر ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہی جہنم کی آگ کا ذکر ہے. یہ عذاب تو ہے آگ کا جو سب کافروں کے لیے ہوگا، لیکن کافروں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ دوسرے عذاب بھی ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے. پیاس کا عذاب ہوگا جس کا ذکر سورہ صافات میں ہے کہ شدت سے پیاس لگے گی، بلبلائیں گے پیاس کی وجہ سے، چیخیں گے، فریاد کریں گے، پانی طلب کریں گے. 1000 سال کے بعد ان کی فریاد سنی جائے گی. گویا 1000 سال تک وہ مبتلا رہیں گے اس پیاس کے عذاب میں، اور اس کے بعد ان کو دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. کیسا کھولتا ہوا پانی کہ جیسے ہی اسے منہ سے لگائیں گے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر پیشانی تک پہنچ جائے گا گرمی کی وجہ سے، نیچے کا ہونٹ اس گرمی کی وجہ سے اتنا لمبا ہو جائے گا کہ زمین تک لٹکے گا. اور اس کا ذکر قرآن کریم میں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اس آیت میں سورہ مومنون کی آیت. اور ایسا سخت ترین گرم ہوگا کہ جیسا کہ سورہ رحمان میں یطوفون بینہا وبین حمیم آن، بڑا گرم پانی ہوگا کھولتا ہوا، اس کے چاروں طرف وہ چکر لگائیں گے تاکہ پانی پی سکیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بے انتہا کھولتا ہوا پانی ہوگا. باہر کی صورت تو یہ ہوگی کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر پہنچ گیا پیشانی تک، نیچے کا ہونٹ لمبا ہو کر پہنچ گیا زمین تک. اب ذرا اس صورت کا تصور کیجیے کس قدر ڈراؤنی صورت ہوگی. لیکن عذاب ہے، اللہ محفوظ رکھے اپنے عذاب سے. اور جب وہ جیسے تیسے کر کے ایک گھونٹ اس کا نیچے کو لیں گے، آنتیں کٹ کر باہر نکل جائیں گے. اسی طریقے سے جہنم میں یعنی دوزخ میں عذاب ہے بھوک کا.
زبردست بھوک لگے گی، کھانے کو کچھ ملے گا نہیں، اور یہ بھوک ایسی ہوگی کہ جو ناقابل برداشت ہے، تڑپتے رہیں گے بھوک میں مگر کچھ نہ ملے گا کھانے کو۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ پھر ملے گا تو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، وہ بھی ہزاروں سال کے بعد۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اس میں ذکر ہے ان کی بھوک کا اور ان کے کھانے کا۔ زقوم کہا جاتا ہے تھوہڑ کو، تھوہڑ کا درخت، لیکن وہ جہنم کا ہوگا، دنیا والا نہیں۔ تھوہڑ کا درخت جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ یہ زقوم ان کے کھانے کو دیا جائے گا، یہ پیدا ہوا ہے درخت جہنم کے اندر، یہ ان کا کھانا ہوگا، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت میں نے پڑھی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا جو درخت ہے وہ ان گناہ گاروں کا طعام اور کھانا ہے، وہ کھائیں گے۔ مگر کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ نہیں کہ پیٹ میں چلا جائے اور جا کر کچھ فائدہ پہنچا، بھوک کو مٹائے۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی تلچھٹ، وہ اس طریقے سے پیٹ میں جانے کے بعد جوش مارے گا، ابلے گا اور اس کے اندر ابال پیدا ہو جائے گا۔ یغلی فی البطون، خوب ابلے گا وہ پیٹوں کے اندر۔ کغلی الحمیم، اس طریقے سے ابلے گا جس طریقے سے پانی کھولتا ہے، پیٹ میں تو گیا لیکن کیا دکھایا اس نے کرشمہ؟ ایسے ہی جہنم کے اندر گالی گلوچ کا بھی عذاب ہے، وہ گالی گلوچ جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، یہ جہنم کے عذاب کا نمونہ ہے، اور اس کا ذکر سورہ صاد کے اندر ہے۔ میں تو قرآن کریم میں ہوں، ابھی تک حدیثوں میں نہیں گیا۔ گالی گلوچ کا ذکر سورہ صاد کے اندر ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ سورہ اعراف میں بھی کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، یہ سورہ اعراف میں کہ جب جہنم میں کوئی جماعت داخل ہوگی تو جو پہلے سے جہنم میں موجود ہیں وہ لعنت بھیجیں گے اس کو کہ خدا کی مار تمہارے اوپر، تم بھی آ گئے۔ یہ وہاں پر گالی گلوچ ہے۔ سورہ صاد کے اندر اور زیادہ اس کا وہ ہے بیان ہے۔ میرا مقصود تو بیان کرنا نہیں، میرا مقصود تو یہ ہے کہ عذاب دیکھے جہنم کے کیا کیا ہے۔ اور ایک عذاب جہنم کے اندر ہوگا شور و شغب، شور اور غل، ایسا شور اور ایسا غل کہ آدمی پریشان ہو جائے۔ یہ بھی جو ہمارے شہر میں اور ملک میں پایا جاتا ہے شور اور غل، یہ بھی جہنم کے عذاب کا نمونہ ہے جو اس دنیا میں ہمیں مل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھونپو جب کھول دیتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کا تو 4 میل تک آدمی نہ سو سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، شور کی وجہ سے اور غل کی وجہ سے۔ یہ عذاب ہے، عذاب کا نمونہ ہے جو خود ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ اور جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے بدبو، اس کا ذکر حدیثوں میں بے انتہا بدبو،
ناقابل برداشت بدبو، خوشبو کا تو نام و نشانی نہیں وہاں پر، ایسی بدبو کہ دماغ سڑ جائے، ایسی بدبو کہ آدمی اس کو سونگھ کر برداشت نہ کر سکے، اور یہ بدبو خود بخود آئی۔ یہ بدبو ہے حضرت بد عملی کی، اچھی طرح سمجھیں، ہر گناہ کے اندر بدبو ہے جو دنیا میں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ آخرت میں وہ گناہ جب جائیں گے، اگر اللہ نے معاف نہیں فرمائے تو آخرت میں وہ پہنچیں گے، جہنم میں جائیں گے، بدبو ان کی ہے، اس قدر شدید بدبو۔ اسی ذیل میں ایک حدیث یاد آ گئی جو اپنے بھائیوں کی عبرت کے لیے اور اس فیشن پرست اور فحاشی کے دور میں عبرت حاصل کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک مرتبہ اچانک اتنی سخت سڑاہٹ اور بدبو پھیلے گی کہ تمام جہنمی اور دوزخی پریشان ہو جائیں، اتنے پریشان کہ وہ موت کو ترجیح دیں گے اس بدبو کے سونگھنے کے مقابلے میں۔ بالآخر پوچھیں گے وہ داروغ جہنم سے کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ داروغہ ان کو جواب دے گا، یہ جواب سنیے کہ یہ بدبو ان فاحشہ عورتوں اور مردوں کی فرج سے نکل رہی ہے کہ جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، ان کی شرمگاہ سے یہ بدبو نکلی اور وہ جہنم کے نچلے طبقے میں، وہاں سے یہ بدبو پھیلی، اوپر تک آئی اور تمام دوزخیوں کے ناک میں پہنچ گئی۔ کیا حاصل کیا آپ نے فیشن پہ عمل کر کے؟ ذرا بتائیے، اس بے حیائی اور فحاشی پر کوئی اختیار کر کے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا کہ ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدترین بدبو نکلتی ہے دیکھ تمام دوزخی اور دوزخ والے پریشان ہو جاتے۔ تو بدبو بھی عذاب جہنم میں سے جو ہمارے شہر میں عام ہے، بالکل یہ بھی جہنم کے عذاب کا نمونہ ہے۔ اور عذاب جہنم میں سے اور بھی حضرت قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، ان کا حدیثوں میں بھی ہے، لیکن میں اس وقت اس کو بیان کر نہیں سکتا، وقت پورا ہو رہا ہے۔ تو وہ دوزخی جنت والوں سے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو خدا کے لیے، پیاس کے مارے، گرمی کے مارے ہم مرے جا رہے ہیں۔ او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں جو عطا فرمایا اس میں سے کچھ دے دو، کہ بھوک کے مارے برا حال ہے، پیاس کے مارے مرے جا رہے ہیں، بھوک کے مارے برا حال ہے، خدا کے لیے کچھ دے دو۔ قالو، جنت والے ان کو جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کی بندش کر دی ہے کافروں پر۔ تم کافر ہو، تم جہنمی ہو، تمہارے لیے بندش ہے ان دونوں چیزوں کی، پانی کی بھی اور کھانے کی، دونوں چیزوں کی بندش ہے تمہاری۔ ہم کیسے دے دیں؟ اس لیے کہ تمہارے گناہ
ایسے سنگین تھے دنیا میں جن کی پاداش میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. وہ گناہ کیا تھے حضرت؟ ذرا اب دیکھیے. وہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. دو گناہ بتائے کافروں کے، دو گناہ بتائے ہیں. ذرا اس نظر سے ان دونوں گناہوں کو دیکھیں. کیا ہمارے معاشرے میں یہ پائے جا رہے ہیں یا ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے؟ پہلا گناہ بتایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جن لوگوں نے دین حق کو اور دین اسلام کو کھیل کود بنا دیا، مذاق بنا. تم یہ کام کر کے آئے ہو دنیا میں کہ دین برحق اور دین اسلام کو، قرآن کو اور حدیث کو تم نے بازیچہ اطفال بنا دیا، تم نے ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا دیا. اس قرآن و سنت کو اور دین اسلام کو تم نے بالکل کھیل کود کے درجے میں رکھا. اب ذرا دیکھ لیجیے معاشرہ ہمارا پاک ہے یا اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ آج آپ کو بہت سے کردار ملیں گے اس معاشرے میں جو دین اسلام پر بھپتیاں کستے ہیں، جو قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو قرآن و سنت کے ساتھ کھیل جیسا، کھیل کود جیسا معاملہ کرتے ہیں. کبھی ادھر کر دیا، کبھی ادھر کر لیا. پہلا گناہ تو یہ بتایا. دوسرا گناہ بتایا کہ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے. تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جو کچھ بھی ہے بس دنیا کی زندگی ہے، کر لو اسی کے لیے جو کچھ کرنا ہے. آخرت کا اللہ مالک غفور الرحیم بخش دے گا. ہمیں تو پوری محنت کرنا چاہیے دنیا کی زندگی کے لیے. یہ لمبی لمبی ڈگریاں حاصل کرنے میں آدھی عمر گزار دو تاکہ دنیا اچھی ہو جائے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے میں یہاں کا عیش و آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے مال حلال مال حرام کو نہ دیکھو. جو کچھ بھی مل جائے، جس طرح مل جائے، فوراً اس کو لے لو. خوب رشوتیں لو اور خوب سود خوری کرو، اس لیے کہ خیال یہ ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، اسی کو بنا لو. آخرت کا اللہ مالک غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا. کیوں صاحب یہ نظریہ موجود نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ لمبی لمبی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ایک شخص آدھی عمر گزار دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ دنیا میں حاصل بھی نہیں ہوتا. میرے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں کہ ادھر اسے ڈگری ملی، وہاں سے خوش آ رہا تھا، راستے میں جہاز کا ایکسیڈنٹ، جہاز ہوتا وہ گرا اور مر گیا. ڈگریاں بھی گئیں، خود بھی گئے. کیا ملا؟ آخرت کو تو طلب کیا ہی نہیں، دنیا کو طلب کیا تھا. آدھی عمر گزارنے کے بعد موت آ گئی. کیا ملا ان ڈگریوں سے؟ اگر کچھ آخرت کے لیے کیا ہوتا تو مرنے کے بعد مل جاتا. ذرا خیال کیجیے. اسی طریقے سے دنیا کا عیش و عشرت اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں
کہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، کوئی پرواہ نہیں. حلال کا مل جائے تو ٹھیک ہے، حرام کا مل جائے تو ٹھیک ہے، بس عیش و عشرت حاصل ہو جائے، راحت و آرام حاصل ہو جائے. رشوت خوری کی یہ وبا جو گھن کی طرح ہماری قوم کے اندر آ گئی ہے، قوم تو کیا کہوں بلکہ افسران کہوں، افسران اور سرکاری ملازمین میں آ گئی ہے. یہ رشوت خوری کی وبا کیوں آئی؟ سود خوری، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے 7 آیتوں میں اس کو حرام قرار دیا ہے. حدیث کو تو چھوڑیے ابھی، لیکن خوب مال طیب سمجھ کر اور مال غنیمت سمجھ کر سود کھایا جاتا ہے، سود لیا جاتا ہے، سود دیا جاتا ہے. مقصود وہی ہے کہ کسی طریقے سے حلال اور حرام سے دنیا کی زندگی راحت و آرام سے گزر جائے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مال حرام کا نتیجہ ہمیشہ ہلاکت ہے. وہ رشوت کا مال حرام ہو یا سود کا مال حرام ہو یا کسی بیوہ کے اور یتیم کے مال کر مال حرام لیا ہو، نتیجہ اس کا جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی. چند دن کا عیش اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، ورنہ وہ مال بھی ہلاک ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. رشوت خوروں کو دیکھ لیجیے آج کل کیا کیا ہو رہا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے قرآن کریم بتایا وغرتہم الحیات الدنیا، کہ دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی میں، اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. حال تھا یہ کافروں کا جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے، لیکن یہی حال ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا. اس لیے کہ کافروں کی نقالی کریں گے تو پھر اسی میں مبتلا ہوں. ہم نے کافروں کی نقالی کی کہ دنیا اچھی سے اچھی گزار دیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی باتیں اور خرابیاں آ گئیں جو اسلام کی روح کے خلاف، اسلام کے مزاج کے خلاف. بس اتنا ہی میں نے عرض کر دیا، یہاں تک وقت بھی ختم ہو گیا. اب آئندہ انشاءاللہ تعالی موضوع بدل جائے گا. مجھے ایک بات عرض کرنا ہے اس مسجد کے سلسلے میں کہ اب رمضان شریف آ رہا ہے. جس طریقے سے جنت سجائی جاتی ہے رمضان سے پہلے، جس کا انشاءاللہ تعالی میں ذکر کروں گا اور تفصیل سے بیان کروں گا کہ اس کے سجائے جانے کی کیا صورت ہوتی ہے. رمضان کے استقبال میں جنت کو سجایا جاتا ہے. اسی طرح عام مسلمانوں کا یہ قاعدہ ہے زمانہ قدیم سے، خصوصاً ہندوستان میں آپ دیکھ کر آئے ہوں گے کہ اپنے اپنے محلے کی مسجد کو وہ خوب آرائش کرتے ہیں رمضان سے پہلے، خوب اس سے زیب و زینت کرتے ہیں اور اس کے تمام ضروریات کو فراہم کرتے ہیں. ہندوستان میں یہ طریقہ عام تھا، یہاں پر بھی ہے اگرچہ اتنا عام نہیں. یہ مسجد اتنی وسیع و عریض کہ جو کراچی کی مشہور مساجد میں سے ہے، اور اتنی وسعت اور اتنی لمبائی چوڑائی رکھنے والی مسجد شاید 1-2 اور ہوں، ورنہ تو کوئی نہیں. اس مسجد کی بھی آرائش کی ضرورت ہے، اور 2 چیزیں چاہیے. ابھی اس کی قلعی اور اس کا رنگ و روغن جو ہے وہ تو اس کی چندہ ضرورت ہے، بس ذرا صاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے اگر کوئی صاحب خیر اس پر پالش کرانا چاہیں اور اس کا رنگ و روغن کرانا چاہیں تو انہیں اختیار ہے. ضرورت جو ہے وہ 2 چیزوں کی ہے رمضان کی وجہ سے. ایک تو ان قالینوں پر دریوں کی صفیں، تاکہ قالین محفوظ ہو جائیں.